بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بگ 7. میں ہوں حیدر حیات خان. ناظرین، کرونا وائرس، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ کرونا وائرس نے جو امپیکٹ پوری دنیا پر جو کریٹ کیا، جس طریقے سے پوری دنیا کو متاثر کیا، پاکستان اس طریقے سے متاثر نہیں ہوا. لیکن ہم لوگوں نے جس طرح اب جو نااہلی کا اور ڈھٹائی کا میں کہوں گا جو مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ ابھی کرونا وائرس دنیا سے ختم نہیں ہوا. یہ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ یہاں پر وائرس نے اپنا وہ اثر نہیں دکھایا جو دیگر ممالک میں دکھایا. اور اب اس کے جو نئے ویریئنٹس ہیں وہ وقت کے ساتھ آتے جا رہے ہیں، اور وہ کتنے خطرناک ہیں یہ بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں. ابھی جو حال ہی میں ایک نیا ویریئنٹ اس کا سامنے آیا ہے، اومیکرون اس کو نام دیا گیا، اور ساؤتھ افریقہ اس کا اوریجن ہے. اور اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی ٹرانسمیشن بڑی خطرناک اور بڑی تیز ہے، اور 15 سیکنڈز کے اندر یہ انسان کے پھیپھڑوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے. تو اب کیا احتیاطی تدابیر ہیں جن کا ہمیں استعمال کرنا ہے، کیسے چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے، اور یہ بے احتیاطی سے کیسے نکلنا ہے؟ پروگرام کے آج کے اس پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے لیے مجھے بڑی ایک ایکسپرٹس کی ٹیم نے جوائن کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویڈیو لنک پر میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید حیات خان صاحب، پلمونالوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ڈاکٹر جواد رانا صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، وائرولوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آغاز کروں گا ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب آپ سے. سر، یہ کتنا خطرناک ہے اومیکرون وائرس؟ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا ہے. جب تک ان کے ساتھ رابطہ دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر جاوید حیات خان صاحب، سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، کس قدر خطرناک ہے یہ اومیکرون وائرس، جو اس کرونا کا یہ جو اومیکرون ویریئنٹ ہے؟ جی ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ it's too early to say anything. ابھی کل ہی انہوں نے WHO نے اس کو آف کنسرن بتایا، اور 24 تاریخ کو ساؤتھ افریقہ نے WHO کو بتایا تھا. ابھی تک جو اطلاعات ہیں، جو رپورٹس ہیں، جو ارلی رپورٹس ہیں، وہ یہی ہیں کہ اس کی ٹرانسمیشن زیادہ ہے. اچھا. اور کتنا یہ انفیکٹ کرتا ہے، کتنا یہ سیریس، اس کے بارے میں کچھ کہنا بڑا مشکل ہے اس وقت. It's too early. اس طرح ویکسینیشن کا کیا افیکٹ ہے وہ بھی نہیں پتہ چلے گا، وہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلے گا. ابھی تک جو ہمیں اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ اس میں میوٹیشنز ہوئی ہیں، جو اسپائک پروٹین میں کوئی 30 کے قریب میوٹیشن ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں. اسپائک پروٹین جس سے یہ انٹرو تھا، جس کے اگینسٹ ویکسین وغیرہ بنائے گئے ہیں. اسی طرح جو ریسیپٹرز کو بائنڈنگ ڈومین ہے، اس میں کوئی 10 کے قریب میوٹیشن جو ہے نا وہ نوٹ کی گئی ہیں، اور ٹوٹل کے 50 کے قریب بات ہو رہی ہے کہ میوٹیشن جو ہے نا وہ نوٹ کی گئی ہیں. لیکن اس کی انفیکٹیوٹی تو ہے. ایک چیز جو اس میں بتائی جا رہی ہے وہ ہے ری انفیکشن کی. اچھا. پہلے جو اکثر جو کرونا وائرس کے جن لوگوں کو انفیکشن ہوئی تو ان کے دوسری انفیکشن کے چانسز بہت کم تھے، بہت کم ہوا. مگر اس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ری انفیکشن کے شاید چانسز زیادہ ہوں گے، مگر سیورٹی کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر جواد رانا صاحب، سر آپ بھی اپنا ایکسپرٹ اوپینین بھی ہمیں اومیکرون ویریئنٹ کے حوالے سے دیں. دوسرا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ بڑی تیز ہے اور بڑی خطرناک ہے، اور بہت کم ٹائم کے اندر یہ ایک سے دوسرے مریض میں منتقل ہوتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا پروگرام میں. اور ایک میں کلیئر کر دوں کہ میں وائرولوجسٹ نہیں ہوں، میں میڈیکل ایپیڈیمیولوجسٹ ہوں. اور ہمارا کام ہے کہ یہ جو وبائی امراض ہیں ان کے بارے میں تحقیق کرنا اور ان کے بارے میں ایڈوائز کرنا گورنمنٹس کو کہ کس طرح پینڈیمکس کو ہم مقابلہ کر سکیں. تو میری فیلڈ یہ ہے. جی اب جو سب سے پہلے تو میں آپ نے جو انٹرو میں کہا ہے، اور وہ میرے پاس واٹس ایپ گروپس میں مختلف لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے، اور لوگ مجھ سے یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو نیا ویریئنٹ آیا ہے یہ اتنا خطرناک ہے، جس طرح 15 منٹ میں یہ لنگس پہ حملہ کر دیتا ہے، اس کا پتہ نہیں لگتا، اور اس طرح کی بڑی خوفناک خبریں سوشل میڈیا پہ اس وقت چل رہی ہیں. تو جس طرح جاوید حیات صاحب نے آپ کو بتایا ہے، میں بھی بڑا کیٹیگوریکلی آپ کے ناظرین کو شروع میں ہی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کی بیماری کی شدت کے اضافے کی ہمارے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس سے زیادہ تیزی کے جان لیوا ہے، اس سے زیادہ جان لیوا ہے. اور کوئی بھی بیماری اتنی جلدی جا کے انلیس کہ کوئی گیس کا اٹیک ہو، وہ پھیپھڑوں پہ اس طرح 15 منٹ میں حملہ نہیں کر سکتی. کسی بھی وائرس کو، بیکٹیریا کو جسم میں جب داخل ہوتا ہے اس کو ایک وقت چاہیے ہوتا ہے ریپروڈیوس کرنے کا اور آگے انفیکٹ کرنے کا.
اور یہ بالکل ان کی بات یہ بھی صحیح ہے کہ یہ ابھی ٹو ارلی ہے کوئی کامنٹ کرنے کا، لیکن جن چیزوں کا ہمیں پتا ہے اس وقت وہ چند ایک یہ ہیں. ایک یہ نہیں ہوا کہ یہ ڈیلٹا جو ہمارا پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا پیچھے، یہ اس کے اندر کوئی میوٹیشن آ گئی ہے اور اس کی ایک امپرووڈ فارم آ گئی ہے. یہ جو اوریجنل ہمارا وائرس تھا اس کے اندر یہ چینجز آئی ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر اس کی ٹرانسمیشن جاری تھی. اور خیال سائنسدانوں کا یہ ہے کہ کوئی ایسا ایک شخص شاید بیمار تھا جس کے اندر یہ وائرس کلیئر نہیں ہو رہا تھا اور اس کو اپرچونٹی ملی میوٹیٹ کرنے کی اتنے زیادہ طریقوں کے ساتھ. تو جو اس کا ارلی انالیسز آئے ہیں اس کے اندر یہ بڑا کلیئر ہے کہ اس کی پیدائش آج سے بہت پہلے ہو گئی ہوئی تھی، لیکن ہمارے جو سسٹم میں ہے وہ ابھی آیا ہے. تو اس وجہ سے آج اب اس وقت اگر ہم دیکھیں تو مختلف ممالک سے رپورٹس آنی شروع ہو گئی ہیں کہ وہاں پہ انکلوڈنگ یونائٹڈ کنگڈم، انگلینڈ کے اندر، جرمنی کے اندر اور باقی کچھ اور ممالک کے اندر بھی، افریقہ کے باہر بھی یہ اس کا ویریئنٹ ملنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ اس وقت تک کی موسٹ اپڈیٹڈ سچویشن ہے اس وائرس کے بارے میں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جب پروگرام کے لیے ہم ریسرچ کر رہے تھے تو تب تک 27 کے قریب ممالک کے حوالے سے آ رہا تھا کہ انہوں نے ٹریول ریسٹرکشنز لگا دی ہیں افریقن کنٹریز میں. تو ابھی چونکہ سچویشن تو کلیئر نہیں ہے، لیکن یہ پتہ چل رہا ہے کہ ابھی تک جتنے مریضوں کے اندر یہ اس ویریئنٹ کو ڈائگنوز کیا گیا ہے وہ بڑی ان کی کوئی حالت چونکہ بہت بہتر نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی سٹیج کے اوپر ہمیں بھی ٹریول ریسٹرکشنز لگا دینی چاہیے؟ کوئی اس طرح کی سجیشنز دیں گے آپ کرنٹ گورنمنٹ کو؟ نہیں، اس طرح کی کوئی خبر میں نے ایٹ لیسٹ نہیں پڑھی کہ جو پازیٹیو کیسز ہیں اومکرون ویریئنٹ کے جن کے اندر ہے ان کی فزیکل کنڈیشن عام کرونا مریض سے کوئی مختلف ہے. میں نے ایٹ لیسٹ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی نہیں پڑھا. تو یہ ایشو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی جو ٹرانسمیسیبلٹی ہے، یعنی کہ یہ زیادہ آسانی کے ساتھ دوسروں کو لگ سکتا ہے، اور اس کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے اندر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اسپائک پروٹین کے اندر چینجز آئی ہیں، تو اس کا خطرہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین کروائی ہوئی ہے پہلی، ان کی یہ ویکسین انفیکٹو ہو جائے گی. تو اس وجہ سے اب جو آپ نے ٹریول پابندی کی بات لگائی ہے اس میں بڑا پرابلم ہے ایک گلوبل لیول کے اوپر کہ اگر دوسرے ممالک بتانے والے ممالک کے اوپر ٹریول کی پابندیاں لگائیں گے تو اس کے بعد کوئی ملک یہ الاؤ نہیں کرے گا، بے شک اس کو ویریئنٹ مل بھی جائے، کہ وہ باقی دنیا کو بتائے. اور یہ ایسا ہوتا رہا، ہم خود پاکستان کے اندر بھی ایسا ہوتا رہا ہے ہمارے پاس میں. تو یہ ایک ایڈوائزیبل سٹیپ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ باقی آپ کو سٹیپ کر لینے چاہیے اگر آپ کر سکتے ہیں. کوارنٹین ہے آپ کے پاس، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ نارملی جب ہمارے سسٹم کے اندر کسی بھی ملک کے اندر وائرس ملتا ہے، جو نیا ویریئنٹ ہے، یہ تقریباً اس وقت ملتا ہے جب کئی ملکوں کے اندر یہ پھیل چکا ہوتا ہے، کیونکہ جینومک سیکوینسنگ بہت کم ممالک کے اندر ہوتی ہے اور نہ ہونے کے برابر میجورٹی آف ممالک کے اندر ہے. تو اس وجہ سے جب پتہ لگتا ہے تو اس وقت تک کافی آگ جو ہے وہ دوسری جگہوں پہ پہنچ چکی ہوتی ہے. تو جب آپ ٹریول کی پابندیاں لگاتے ہیں تو آپ کو چند ہفتے ملتے ہیں صرف، تو اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہے کہ ان 4 ہفتوں میں ہم نے ایسا کام کر دینا ہے جو ابھی تک ہم نہیں کر سکے، پھر ضرور پابندیاں لگائیں. لیکن اگر آپ نے صرف پابندی برائے پابندی لگانی ہے تو اس سے صرف یہ 2-4 ہفتے آگے کی بات ہوگی، اس سے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر جاوید حیات صاحب، آپ ڈاکٹر جواد رانا صاحب کی بات سے اتفاق کریں گے یا آپ کا خیال ہے کہ ہمیں ابھی سے پریکاشنری میئرز لینا شروع کر دینا چاہیے؟ کیونکہ جس وقت کرونا آیا تھا اس وقت حکومت پر کم از کم یہ تنقید ہوتی رہی تھی کہ گورنمنٹ کو پہلے ٹریول بینز لگا دینے چاہیے تھے. جی ہاں، میں بالکل ان کے 100% ان سے ایگری کرتا ہوں. بلکہ WHO نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ لوگوں نے بڑا پری میچورلی یہ پابندیاں لگانی شروع کر دی ہیں بہت سے مختلف ممالک میں. ساؤتھ افریقہ کی طرف سے بھی اس طرح کا بیان آیا ہے کہ یورپین یونین نے شاید دے ایکٹڈ ان ہیسٹ. اسی طرح امریکہ کا بھی ہے کہ ان کے تو سائنٹیفک کمیونٹی نے ابھی تک اس طرح کی کوئی ایڈوائزری نہیں دی. تو یہ بالکل جواد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت اس کو روکنے کا. دوسری یہ چیز بڑی کلیئر کرنا چاہتے ہیں، جس طرح رانا جواد صاحب نے کہا کہ ہمارے کوئی اطلاع ایسی نہیں ہے کہ یہ 15 منٹ میں آپ کے پھیپھڑے تباہ کر دیتا ہے یا کہ بہت خطرناک قسم کا. ہمارے قطعی طور پہ ابھی اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں آئی. ٹرانسمیشن کی ضرور اطلاع ہے کہ اس کی ٹرانسمیشن زیادہ ہوتی ہے، اور اس سٹیج پہ کسی قسم کی ایڈوائزری کی پابندی لگانی چاہیے اس کی تو گنجائش نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہو گیا.
تو ابھی یہ تو بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ لوگوں نے کم از کم یہ واضح کر دیا کہ ابھی اس طرح کی چیزیں نہیں. ابھی مجھے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے جوائن کیا اور کل یہ اسٹیٹمنٹ بھی انہی کے نام سے چلتی رہی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ اومیکرون ویریئنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ کس قدر خطرناک ہے یہ ویریئنٹ, کیا اطلاعات ہیں سر آپ کے پاس؟ دیکھیں ابھی تو اس کو تیسرا دن ہے آج نمودار ہوئے, اس لیے یہ کہنا کہ یہ کتنا خطرناک ہے یہ تو ابھی قبل از وقت ہوگا. ظاہر ہے یہ اس وقت 13 ممالک میں موجود ہے, جس میں یو کے بھی شامل ہو گیا, اسرائیل بھی ہے, اور ساؤتھ افریقہ سے یہ شروع ہوا 7 افریقن کنٹریز میں ہے. تو اس کا جو یہ تو بہت بڑی وائرس ہے جو 2019 میں ووہان میں 2 وائرسز مل کے ایک بنی, تو اس کی میوٹیٹنگ پوزیشن تو 39,000 ہیں. تو ابھی تو کوئی 150 میوٹیشنز اور ویریشنز آئی ہیں, اور یہ جو اومائکرون ہے جس کو ہم B11529 کہتے ہیں, اس میں 7 ویریشنز ہیں, 5 کے قریب میوٹیشنز ہیں, جس کی وجہ سے اس کا لگاؤ ایک انسان سے دوسرے کو جو اہلیت ہے وائرس کی کئی گنا بڑھ گئی ہے, اور پھیپھڑے کو افیکٹ کرنے کی بھی اہلیت اس کی زیادہ ہو گئی ہے. اس لیے ظاہر ہے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے, اور ہمیں تمام انسانوں کو ویکسینیٹ جلد از جلد ہونا چاہیے تاکہ اس وائرس کو رخصت کر سکیں, ورنہ تو یہ میوٹیشن اور ویریشن اس کے RNA میں آتی رہیں گی. ڈاکٹر صاحب جو بھی ویریشن اور میوٹیشن آئے گی کے ساتھ کچھ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ مختلف ٹی وی چینلز پر میں نے بھی دیکھی, جس میں اسٹیٹمنٹ ایک یہ بھی تھی کہ یہ پھیپھڑوں کو بہت کم ٹائم کے اندر تباہ کر دیتی ہے, اور 15 سیکنڈز کا ٹائم بھی اس کے اندر جو ہے وہ کوٹ ہوتا رہا. اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں, کیونکہ ہمارے پینل میں موجود کچھ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پھیپھڑوں کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں ایسی کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی. دیکھیں یہ جو ویریشن اس کی آئی ہیں وہ RBD میں آئی ہیں, ریسپٹر بائنڈنگ ڈومین میں. تو ریسپٹر جو اس کے ہیں وائرس کے انسانی جسم میں وہ ACE2 ریسپٹر ہیں, اور اس کے بعد ٹیمپرس2 جو ہماری ایک سسٹم کا ہے جس میں سوزش کرنے کی اہلیت ہوتی ہے. تو جو بھی ویریشن آتی ہے وہ زیادہ اٹیچمنٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس کی اہلیت اس وائرس کی. دوسرا اس کی جو ٹیمپرس2 کو جو آکوپائی کرنے کی اس کی بھی اہلیت بڑھ جاتی ہے. تو ظاہر ہے پھیپھڑوں کو یہ زیادہ افیکٹ کر سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کلوٹنگ کا جو ہمارا میکنزم ہے, جو کوگلوپیتھی اس کے ساتھ ہوتی ہے, وہ بھی ہر میوٹیشن اور ہر ویریشن کے بعد وہ اہلیت بڑھ جاتی ہے. ابھی یہ کہنا یہ کیونکہ چوتھا دن ہے آج یہ کتنی بڑھ گئی ہے یہ ممکن نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کم ہو کسی بھی ویریشن کے آنے سے یا میوٹیشن ہونے سے. تو جو بھی ویریشن آئے گی یا میوٹیشن آئے گی, اس کا ایک تو ایک انسان سے دوسرے کو لگنے کی اس کی صلاحیت کئی گنا بڑھ جائے گی, اور دوسرا اس کا ڈیمیج کرنے کا انسان کو وہ بھی بڑھ جائے گی. اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ اس کو رخصت کیا جائے ہرڈ امیونٹی کریٹ کر کے, اور وہ بھی گلوبل لیول پہ, صرف پاکستان کے لیول پہ نہیں. کیونکہ اگر ایک ملک میں ہو بھی جائے, آپ 100% لوگوں کو لگا بھی لے, دوسرے ملک میں اگر ہرڈ امیونٹی نہیں ہوگی تو وہ پھر یہ ہوتی رہیں گی آؤٹ بریکس. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ جس طرح کچھ 27 سے قریب ممالک نے ساؤتھ افریقن کنٹریز پر ٹریول بین, افریقن کنٹریز پر معذرت کے ساتھ ٹریول بین لگایا, تو ہمیں احتیاطی طور پر ایسا کچھ کرنا چاہیے اس سٹیج کے اوپر؟ سر وہ ابھی کر چکی ہے NCOC آلریڈی, اور بہت اچھا کیا انہوں نے. جی ہاں, اور انہوں نے اس کے ساتھ ہانگ کانگ میں بھی کبھی ٹریول بین لگا دیا ہے, اور 4 سے زیادہ افریقی ممالک میں بھی لگا دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی خوشائن چیز ہے. لیکن کیونکہ اب یہ UK میں بھی ہے, برٹن میں بھی ہے اس وقت, وہاں سے بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, تو ہمیں اس کو جو ہم ایئرپورٹس پہ انٹری پوائنٹس ہیں جہاں سے بھی کوئی آ رہا ہے, اس کی دوبارہ ہمیں ریزیوم کرنا چاہیے ٹیسٹ اینڈ ٹریک میتھڈ, اور اگر کم از کم لیٹرل فلومیٹری سے جو انسٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کر کے, کیونکہ اس کا ریزلٹ امیڈیٹلی آ جاتا ہے, اور ساتھ PCR کر کے پھر پیسنجرز کو باہر نکالیں, اور ان کا اگر ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو ان کو ہوم آئسولیشن انفورس کی جائے. یہ بہت ضروری ہوگا, کیونکہ دیکھیں جب یہ ووہان میں وائرس آئی تھی تو کوشش کی گئی تھی یہ ووہان تک رہ جائے, نہیں رہی, چائنا پھیلی, پھر چائنا کی کوشش کی گئی وہاں تک. میوٹیشنز کا بھی یہ ہے, ڈیلٹا ہو گئی, B117 جو UK ویریئنٹ ہے, کوئی بھی ویریئنٹ جو ہے ایپسلون ہے, وہ اس کو ہم روک نہیں سکے. اس لیے ہمیں یہ حد المقدور کوشش ضرور کرنی چاہیے
کہ ہمارا ملک اس سے بچا رہے، کیونکہ بہت مشکل سے ہماری اکانومی تھوڑی بہت سٹیبل ہو رہی ہے، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ریزیوم ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے تھوڑی سی شرح اموات بھی کم ہوئی اور کافی حد تک کیسز بھی کم ہوئے. تو اس وقت یہ پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ایک اور آؤٹ بریک میں مبتلا ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آخر میں مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ویکسین جو دنیا کے مختلف ممالک میں جس طریقے سے آ رہی ہے اس کے اوپر بھی اعتراض ہو رہا ہے، اور جو ہماری ریسرچ کے مطابق افریقہ کے اندر اس وقت تقریباً 6% لوگ ہیں جو ویکسینیٹڈ ہیں، اور بڑی تعداد میں ایون ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو دیگر ممالک جتنے مرضی پریکاشنری میئرز لے لیں، اگر ویکسین تمام ممالک تک نہیں پہنچے گی تو الٹیمیٹلی وہ پھر دوبارہ متاثر کرے گی ممالک. میں سمجھتا ہوں جی کہ ویکسین کا سائنس ہے، اس میں ہم کہتے ہیں نو بڈی سیف انلیس ایوری بڈی سیف. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آئی لینڈ میں آپ کر لیں اور باقی میں نہیں کریں. ہمیں اس کو نیشنلسٹک لیول کے ایز اے نیشنل پاکستانی نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں ایز اے ہیومن بینگ ان دس پلانٹ ارتھ دیکھنا چاہیے. جب تک گلوبل ہرڈ امیونٹی نہیں کریٹ ہوگی، جو کہ 75 سے 80% لوگوں کو لگنے سے، اور یہ WHO کا کام ہے، پاکستان تو اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. پاکستان تو اپنے ملک میں اس کو ایکسلریٹ کرے. ویکسین ہیزیٹنسی از اے ریئلٹی. پاکستان میں بھی ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں جو لوگ ہمارے پاس ICUs میں آتے ہیں کہ ان کو ویکسین نہیں لگی ہوتی. ویکسین لگنے کا سب سے زیادہ بڑا فائدہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو بیماری نہیں ہوگی، وہ فائدہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بیماری ہوگی تو جان لیوا نہیں ہوگی. اور یہ بہت بڑا ایک انسینٹیو ہے ہمیں ویکسین لگانے کا. اور دوسرا سب سے بڑا انسینٹیو ہے کہ اس وائرس کو کہیں رخصت بھی کرنا ہے تاکہ ہم واقعی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں، بجائے خواہشات کی قربانی دیتے رہیں ہم. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا آپ کے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر نکالا. ڈاکٹر جاوید حیات صاحب، سر ایک تو انہوں نے کہا جی کہ NCOC نے پابندیاں لگا دی ہیں، تو دوسرا انہوں نے جو آپ ذکر کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کا کہنا ہے کہ یہ پھیپھڑوں کو ٹھیک ٹھاک متاثر کر رہا ہے. دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جب بیٹا جو تھا ویریئنٹ آیا ساؤتھ افریقہ سے، تو اس کے بعد اس کی کوئی اتنی طرح ٹرانسمیشن نہیں ہوئی اور وہ ختم ہو گیا ایک طرح سے. اور ڈیلٹا وائرس صرف ایک ڈیلٹا وائرس ہے جو کہ پوری دنیا میں پھیلا ہے، اور اس وقت 99% کیس ہیں وہ ڈیلٹا وائرس کی وجہ سے ہیں. اسی طرح جو ایپسیلون کی بات کی تھی، بہت سے اور بھی ویریئنٹس نکلے ہیں جو لوکل ٹرانسمیشن ہوئی، اب زیادہ پھیل نہیں سکی. تو میرے نزدیک یہ بہت مشکل ہے پریڈکٹ کرنا اس سٹیج پہ. تھیوریٹیکلی آپ بات کر سکتے ہیں، تھیوریٹیکلی وائرس بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اور میں کسی قسم کے بھی پینک پھیلانا نہیں چاہتا اس وقت کہ جب آپ کے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے کہ یہ اس طرح سے پھیپھڑوں کو اس طرح سے ڈیمیج کر دے گا. اور جہاں تک یہ پابندیاں لگانے کا ہے، تو آئی تھنک اس کے متعلقہ بہت سی ڈبیٹ کر سکتے ہیں کہ انڈیا میں بھی ابھی جو کچھ فلائٹ ساؤتھ افریقہ سے آئی ہیں وہ پازیٹیو نکلے ہیں، لیکن ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ کیا ان کے بعد اومیکرون تھا یا سمپل وہ دوسرا تھا. تو میرے نزدیک اچھا کیا 5 ملکوں پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے اگر NCOC نے، مگر اس کو ابھی اٹس ٹو ارلی کہ ہم کسی قسم کے بھی کنکلوژن ڈرا کریں. ہمیں کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی اس کے بارے میں کوئی بات کی جا سکتی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر جواد رانا صاحب، سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ویکسین کی جس طریقے سے مختلف ممالک میں تقسیم ہو رہی ہے، اگر یہ ایکولی تقسیم نہیں ہوگی تو یہ کتنا خطرہ رہے گا جب تک یہ باقی ممالک تک نہیں پہنچتی پوری دنیا کے لیے؟ ڈاکٹر جواد رانا صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی دیکھیے، یہ پینڈیمک جو بھی ہے یہ اسی وقت جائے گی جب تمام ممالک یعنی کہ پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر ایک مؤثر کنٹرول آ سکے گا. اگر اس کے درمیان کے اندر ایک ملک اپنے نزدیک، اور میں یہ لکھا بھی تھا کہ امیر ملک اپنے سرحدوں کے گرد اپنی ویکسینیشن کے ساتھ دیواریں کھڑی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ کے باقی ممالک کے اندر اس کی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے تو نیا سے نیا ویریئنٹ آتا رہے گا اور ایونچولی ان کی جو ویکسین کی افیکٹونیس ہے وہ کم ہو جائے گی، وہ مؤثر نہیں رہیں گی. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں اس سلسلے میں بھی، اور یہ ابھی وقت لگے گا اس کو. اور جس طرح ڈاکٹر جاوید حیات صاحب نے آپ نے کو بڑے اچھے طریقے سے یاد دلایا ہے کہ جب بیٹا وائرس آیا تھا ساؤتھ افریقہ سے ہی،
تو اس کے بارے میں بھی یہی تھا کہ وہ ان تھیوری جو آپ کی امیونٹی ہے اس کو ایویڈ کرتا ہے، یعنی کہ پرانی ویکسینز یا پرانی انفیکشن ہونے کے باوجود آپ کو لگ سکتا ہے، لیکن جب ریئل لائف کے اندر یہ ویریئنٹس آتے ہیں اور یہ ایکچوئل مختلف ملکوں میں جاتے ہیں تو وہ اس وقت ہم ان کے بارے میں زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں، کیونکہ لیبارٹری یا تھیوری کے اندر جو ان کے بارے میں ہم جو باتیں سوچ سکتے ہیں بعض دفعہ ریئل لائف میں اس سے فرق ہو جاتی ہیں، تو ہمیں اس کے لیے تھوڑے کچھ دن ابھی انتظار کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر جاوید احد سے تھوڑا سا بتائیے گا، ابھی ہمیں مختلف چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ابھی خیر ڈینگی بھی آ گیا ہے اور اسموگ نے اس نے بھی جو ہے وہ ایک طرح کی اپنی ڈالی ہوئی ہے، تو کرونا کے اندر ایک تو جس طرح پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں اور یہ اسموگ جو ہے اس کو بھی بڑا متاثر کرتی ہے، تو جو آلریڈی انفیکٹڈ لوگ ہیں جن کی امیونٹی سسٹم بھی وہ تھوڑا متاثر ہوا ہے، ان کو اسموگ سے بھی آپ سمجھتے ہیں کوئی خطرہ ہے زیادہ؟ جی ہاں، ڈیفینیٹلی اسموگ جو ہے نا، جن لوگوں کو پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں یا کارڈک ایشوز ہیں اور جو ایلڈرلی ہیں یا بچے ہیں وہ زیادہ ولنریبل ہیں، اور جب بھی امیونٹی آپ کی کم ہوتی ہے تو وائرسز بھی آپ پہ اٹیک کرتے ہیں، اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جو اسموگ کا ایک اپنا افیکٹ ہے، اور یہ سیزنل نہیں ہے بلکہ پورا سال ہمارے ہاں جو ہمارا جو کوالٹی انڈیکس ہے وہ بہت ہی خطرناک حد تک زیادہ ہی ہوتا ہے، اور آج کل کے زمانے میں تو انڈیا سے کمپیٹ کرتے ہیں، ہمارا کوئی جغرافیکل لوکیشن ایسی ہے کہ جہاں پہ یہ پورے خطے میں پورے علاقے میں یہ اسموگ ہوتی ہے، تو ان میں وائرسز کے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر جواد صاحب آپ ایسے میں پھر لوگوں کو کیا رائے دیں گے؟ جس طرح ڈاکٹر جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسموگ کی وجہ سے اس کے بڑھنے کے امکانات زیادہ ہیں، تو مجھے خود چونکہ اسموگ کی وجہ سے بھی تھوڑا مسئلہ ہوا ہے، تو ایسے میں آپ پریکاشنری میئرز کیا لوگوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ماسک اب ضرور پہنے۔ آپ پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ آؤٹ ڈورز میں آپ نہ پہنے، لیکن اگر آپ لاہور یا کسی ایسے شہر میں ہیں جہاں پہ اسموگ کا پرابلم ہے تو جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو ماسک ضرور پہنیں۔ اس کے ساتھ جب اب کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ اگر اس کا ویریئنٹ آتا ہے اومیکرون پاکستان کے اندر، لیٹ سے کہ وہ جو بری پیشگوئیوں کے مطابق پورا اترتا ہے اور وہ خطرناک بھی ہے اور تیزی سے پھیلتا بھی ہے، تو ہمارے پاس بچاؤ کا طریقہ موجود ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ماسک پہنے ہوں جب آپ کسی بھی پبلک سپیس میں جائیں، یعنی اپنے گھر سے باہر جائیں، کسی بھی دفتر میں جائیں، دکان کے اندر جائیں، تو تمام لوگ ماسک پہنیں۔ تو نمبر 1 جو انٹرونشن ہے وہ ماسک ہے۔ نمبر 2 انشور کریں کہ اس کی کھڑکیاں دروازے اس دفتر کے اس دکان کے کھلے ہوں۔ بے شک سردی ہے لیکن تازہ ہوا کو آپ اگر اندر کمروں میں لے آئیں تو 18 گنا 18 ٹائمز آپ ٹرانسمیشن کا رسک کم کر سکتے ہیں۔ تیسرا ویکسینیشن ہے، ایز سون ایز پاسبل جب بھی آپ کا نمبر آتا ہے تو آپ کو ویکسینیشن لگوانی چاہیے۔ بزرگوں کو خاص طور پہ اب اس وقت جو 60 سال سے بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ایک بوسٹر ڈوز اگر لگ سکتی ہے ان کو تو وہ لگوا لیں، کیونکہ ہم نے اور ایسے لوگ بھی بوسٹر ڈوز کے لیے اہل ہوتے ہیں جن کو کوئی دائمی بیماری ہے، بلڈ پریشر ہے، یا کوئی کینسر کی دوائیاں لے رہے ہیں، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس سے ان کا امیون سسٹم مضبوط نہیں ہے، تو ایسے تمام لوگوں کے لیے ایک تیسری ڈوز کی ضرورت ہے۔ باقی لوگ ایٹ لیسٹ اپنی 2 ویکسینز کروا لیں، اور اس کے اوپر محض سے جاوید احد صاحب زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے، لیکن ابھی اس کے پاس اگین ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ کیونکہ پاکستان میں زیادہ ویکسین جو لگی ہے وہ ان ایکٹیویٹڈ ویکسین تھی جس کو پورے وائرس کو لے کر باڈی امیونٹی اپنی پریپیئر کرتی ہے یا اپنا ڈیفنس بناتی ہے، کمپیئر ٹو جو RNA ویکسین ہے، فائزر ہے، ماڈرنا ہے، وہ ایک خاص اسپائک پروٹینز کو ٹارگٹ کرتی ہیں۔ تو جو میوٹیشنز آئی ہیں، جو ابھی تک اس کی رپورٹ آئی ہیں، وہ اس پروٹین کے اندر آئی ہیں۔ تو یہ ایک ڈسٹنٹ ہوپ ضرور ہے، میرے پاس اس کا کنفرم نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو ویکسینز کی افیکٹونیس ہے وہ شاید اتنی زیادہ نہ گرے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ ڈاکٹر جواد رانا صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ڈاکٹر جاوید احد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد پروگرام کو سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین، گزشتہ ہفتہ اور رواں ہفتہ بھی ہم نے دیکھا آڈیو لیکس اور مختلف طرح کی سیاسی طور پہ عجیب و غریب سا ہفتہ رہا۔
بڑی عجیب سی چیزیں سامنے آئیں اور ایک کے بعد ایک آڈیو لیک سامنے آئی، اور اب آنے والے دنوں میں مزید آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ملک کی سیاست کس رخ پر جا رہی ہے، کس کس کی ویڈیو سامنے آئیں گی، اور یہ ان کا کوئی امپیکٹ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، پروگرام کے حصے میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. اور اس کے لیے مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا رانا محمد ارشد صاحب نے، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج خرید سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ جی. رانا صاحب یہ آڈیو سامنے آ رہی ہیں، یہ کیا ہو کیا رہا ہے ملک کی سیاست میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یہ دیکھیں کہ یہ آڈیو کا ریلیز ہونا، منظر عام پہ آنا، لیکن اس سے پہلے جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے تو بالکل عوام کے سامنے کہا تھا اور بالکل لائیو کہا تھا. اس کے بعد ملک ارشد صاحب کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے وہ بھی کچھ کہتے تھے. ایشو یہ ہے کہ یہ ایکسپوز ہو رہا ہے، یہ چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں کہ یہ 3 سال حکومت کرنے والے اس سے پہلے کیا گل کھلاتے رہے پاکستان کی ترقی کا راستہ روکنے کے لیے. لندن پلان سے لے کر وہ 126 دن کا دھرنا، ریڈ زون پر قبضہ، پی ٹی وی پر حملہ، یہ سب کچھ تانے بانے جو مل رہے ہیں یہ ملک کی ترقی کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ گناؤنا سازش تھی. لیکن رانا صاحب ابھی فی الحال اگر آج کی ڈیٹ میں بات کریں تو جو آڈیوز سامنے آئی ہیں، خاص طور پہ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو، وہ چونکہ خود اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر رہے تو اس لیے شاید ابھی تک وہ ڈسکس ہو رہی ہے. ادروائز مختلف ٹی وی چینلز نے اس کا جو اپنے طور پہ فورینزک کیا وہ تو سامنے آ گئی ہیں چیزیں، ایک ایک لفظ ان کا کسی نہ کسی تقریر میں انہوں نے بولا ہوا ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ یہ فیبریکیٹڈ ہی ہیں چیزیں؟ حضرت صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے نام لیا جو ریٹائرڈ ہیں ثاقب نثار صاحب، تو ان کو چاہیے نا کہ وہ حقائق قوم کے سامنے لائیں. اور ایک پناما کے نام پر انٹرنیشنل ڈرامہ شروع ہوتا ہے. 2/3 اکثریت والے وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نکال دیا جاتا ہے. حقیقت میں یہ پاکستان کے خلاف سازش تھی. رانا صاحب آپ نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا کہ 2/3 اکثریت والے وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا جاتا ہے، پر مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی تھی وہ چیزیں. نہیں، میرا خیال یہ ہے جب تنخواہ لی نہیں، جب پیسے آئے نہیں، اکاؤنٹ میں لیے نہیں، تو پھر پناما کا ڈرامہ تو شروع کیا، تنخواہ پہ آ جاتے. یہی سازش ہے. ٹیسٹ کرتے ہیں آپ، ان کے پیپرز بھی فائل کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ جس طریقے سے جمشید اقبال چیمہ صاحب نے پیپرز فائل کیا ویسے نہیں کرتے ہوں گے، آپ ٹھیک کرتے ہوں گے. اور مجھے میاں صاحب سے بھی وہی امید ہے، جب ایک چیز ایک ملک کا وزیر اعظم رہا ہوا ہے وہ کیوں نہیں ڈکلیئر کرتا؟ مسئلہ تو یہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا آئین درجہ 4 درجہ پہلے کا بھی اگر کسی سرکاری ملازم یا کسی کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے تو اس کو اپیل کا حق ملتا ہے. یہ کیسی سازش تھی؟ وہ 356 لوگ جو پناما کے نام جن کی لسٹیں آئی تھی، جس میں عمران نیازی کی سرسر کمپنی بھی موجود تھی، ان کے خلاف کب ایکشن ہوا؟ کہاں پہ ہوا؟ کب ان کے اوپر نگران لگائے؟ نہیں لگے. یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سازش تھی. اور آج ثاقب نثار صاحب جواب دیں، وہ جواب دہ ہیں. وہ جب صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہے تھے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج وہی ہے. آج 350 کنال کے گھر پہ عمران نیازی 12 لاکھ روپے دے کر اس کو ریگولر کرتے ہیں اور غریبوں کے گھر بنائے جاتے ہیں. اور اس سے بڑی سازش کیا ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس پر ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے. رانا صاحب یہ بالکل ٹروتھ کمیشن کے مطابق ہو رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی کہیں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے ساتھ ریلیٹ ہو رہی ہیں. رانا شمیم صاحب کی طرف سے حلف نامہ سامنے آیا، رانا شمیم صاحب کی اپنی افیلیشن نون لیگ کی طرف سے سامنے آ گئی. اس کے بعد یہ ثاقب نثار والی آڈیو وہ احمد نورانی صاحب نے دی. احمد نورانی صاحب ماضی میں نواز شریف صاحب کو لے کے وہ اور رپورٹنگ کرتے رہے، حقائق سے برعکس رپورٹنگ کرتے رہے. یہ رپورٹڈلی ان پر اعتراض ہے. یہ چیزیں آپ کو نہیں لگتا کہ باؤنس بیک ہو رہی ہیں اگر آپ لوگ کر رہے ہیں تو؟ جو ایشوز ہمارے دور میں تھے
ہم ذمہ دار ہیں. آج ثانیہ سائیوال سے لے کر آج 15 دن 20 دن پہلے سے جو ایشوز ہوئے ہیں ان کے سامنے کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں تحریک لبیک کے کارکن ہمارے لیے قابل احترام بڑی بات ہے شہید ہو یا پنجاب پولیس کے نوجوان شہید ہو تو کون ذمہ دار ہے؟ عمران نیازی. یہ 80 لوگوں کو لے کر پاکستان کے خرچے پر عمرے کر رہے تھے. ان کو پاکستان کی عوام سے وہ محبت نہیں. آج پوری دنیا میں پٹرول سستا ہو گیا ہے اور $68 فی بیرل ہے, تو کیوں نہیں یہ 75 روپے پٹرول کر رہے گے؟ 147 روپے عوام کی جیب پر ڈاکہ مارا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ نے جو بات کی جسٹس رانا شمیم صاحب ہوں یا ریٹائرڈ جسٹس ثاقب نثار صاحب ہوں, اگر رانا شمیم صاحب جھوٹ بولتے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اگر ثاقب نثار نامی شخص کو جھوٹ بولتا ہے اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. اگر 2/3 اکثریت والے میاں محمد نواز شریف جا سکتے ہیں تو ثاقب نثار صاحب کیوں نہیں جیل جا سکتے؟ وہ تو اگر ڈکلیئر ہوں گی چیزیں تو پھر ہی یہ سب کچھ ہوگا. باقی رانا صاحب, گورنمنٹ نے تو ٹھیک ہے, گورنمنٹ سے پوچھنا چاہیے, لیکن اپوزیشن کا بھی تو اپنا کوئی کردار ہے نا سر. آپ لوگ جب حکومت میں تھے تو یہ ماڈل ٹاؤن ثانیہ ہو, ٹی ایل پی کی بات ہو یا پیناما پیپرز کی بات ہو, وہاں پر اپوزیشن کا بڑا کلیدی کردار تھا اس کو ہائی لائٹ کرنے میں, آپ لوگوں پر پریشر بلڈ کرنے میں. یہاں پر ثانیہ سائیوال بھی ہوا, یہاں پر وہی ٹی ایل پی والے ایپیسوڈز بھی ریپیٹ ہوئے, یہاں پر پینڈورا پیپرز بھی آئے, لیکن ہمیں اپوزیشن کی طرف سے یہی چیزیں سامنے آئیں کہ نواز شریف کے ساتھ یہ ہو گیا, مریم نواز کے ساتھ یہ ہو گیا. پبلک انٹرسٹ میں آپ لوگوں نے بات ہی نہیں کی سر. حیدر خان صاحب, میں آپ کے ٹی وی چینل 7 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو بتائیں پناما کا ڈرامہ شروع ہوا, کورٹس میں کیس گئے, تو پھر باقی کیسز کہاں پہ ہیں؟ یہ صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ لینے والے ہو گیا, وہ چیزیں چل رہی ہیں. میں تو آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اسمبلی میں بیٹھ کے؟ آپ لوگوں نے ثانیہ سائیوال کے اوپر کتنی بار گورنمنٹ کو ریلائز کر دیا. جب ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا وہ بھی دردناک واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس وقت کے پولیس کے ملازم اور اس وقت کا ہوم سیکرٹری جس کے خلاف یہ الزام لگاتے تھے, نیازی نے میجر سلیمان اعظم کو انٹیریئر سیکرٹری لگایا, ان کو چیف سیکرٹری لگایا. ہم نے میاں شباشی صاحب خود کمیشن میں پیش ہوتے ہیں, خود منسٹر لا نے ریزائن دیا, پرنسپل سیکرٹری نے ریزائن کیا. آج کیا ہو رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں. جب تحریک لبیک ہمارے دور میں گئے تھے اسلام آباد, ہم نے ان کو اس احترام کے ساتھ ان کے ساتھ ڈائی لاکھ کرتے تھے. یہ گولیاں بساتے ہیں, ٹھیک ہے, مخلوق کا خون کرتے ہیں. یہ حقیقت میں ظالم بھی ہے اور ظلم بھی کر رہے ہیں. آج آنے 133 کا الیکشن ہو رہا ہے, یہاں پر میں سمجھتا ہوں آج بھی حکومتی کینڈیڈیٹ کے جعلی کاغذ سب کچھ ایکسپوز ہونے کے باوجود مسلم لیگ نون کے خلاف حکومتی مشینری استعمال کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں چھپی گئی. اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہم 5 دسمبر کو دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے N133 کا بھی. بہرحال رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا, لیکن جانے سے پہلے میں اس چیز کو بھی ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا اور آپ لکھ لیں ایک دن کو ہوگا کہ جیسے پہلے میاں نواز شریف صاحب بے گناہ ہوئے اور ملک کے وزیر اعظم کی شدہ بنے, انشاءاللہ آپ کی ان کی بے گناہی ثابت ہو رہی ہے, حقائق واضح ہے اور انشاءاللہ وہ چوتھی دفعہ ملک کے وزیر اعظم بنے. چلیں ٹھیک ہو گیا. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا. لیکن یہاں پر کلوزنگ سے پہلے میں یہ مینشن کروں گا کہ غضنفر عباس صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, انہوں نے بھی پروگرام کے لیے وقت دینے کا وعدہ کیا تھا, لیکن نیکسٹ ٹائم پہ نہ وہ کال اٹینڈ کر رہے ہیں اور نہ ہی انہوں نے پروگرام میں شامل ہو کر پاکستان تحریک انصاف کا موقف سامنے رکھا. اس لیے ہم نے سنگل سائیڈڈلی نانا ارشد صاحب کا ورژن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا. اس سٹوری کے اوپر آج کے پروگرام سے اتنی. اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور بگ 7 کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.